نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ڈائبٹیز کمپلیکیشنز، شوگر کی پیچیدگیاں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں. تو اس کے اندر ہم نے مین چیز جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیزز، اسپیشلی کولیسٹرول جو اس کی مین کاز ہے، ٹرائیگلیسرائڈس اور ایچ ڈی ایل کا بڑھنا، وہ ڈسکس کیا تھا. تو اب میں چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی تو ضروری ہے کہ ڈائبیٹک بندہ جو ہے وہ اپنی شوگر کو بھی کنٹرول رکھے. شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے جو بہترین طریقہ کار ہے، میں چاہ رہا ہوں اس طرف توجہ دلائی جائے، وہ ٹپس بتائی جائیں کہ انسان شوگر کو اپنی کو مینٹین کیسے رکھ سکتا ہے، بلکہ شوگر کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے کمپلیٹ طریقے سے، انسولین سے بھی بچ سکتا ہے اگر اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لے اور انتہائی دیانت اور امانت کے ساتھ اپنے وجود کا خیال کرنے لگے. اصل میں انسان کا جو وجود ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ شخص انتہائی پسندیدہ ہے جو صحت مند، تندرست و توانا، حشاش بشاش ہے. تو وہ اللہ کی بندگی، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگیاں بھی اچھے انداز سے کرتا ہے. پھر ذکر و اذکار بھی اچھی صحت ہوگی تو اچھے انداز سے عبادات بروئے کار لائے گا. تو شوگر کی مین کازز کے اندر جو شوگر کو انکریز کرتی ہے اور اس کی شوگر کے ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے، وہ ہے ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، پریشانیاں. اصل میں ہمارے ہاں کچھ سسٹم ایسا ہو گیا جن چیزوں سے پریشانیاں آتی ہیں ہم اسی سسٹم کی طرف دوڑتے ہیں. اصل میں نظام ایسا ہے، بینگ اے مسلم، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو ڈیزیز ہے ٹاپ پہ جو آتی ہے WHO کے اسٹینڈرڈ مونوگرافس کے مطابق، جو سروے ہیں اس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیا جائے، وہ ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، پریشانی ہے. ہر چوتھا بندہ کسی نہ کسی چیز میں پریشان ہے. کوئی صحت کے معاملات میں پریشان ہے، کوئی خاندان کے معاملات میں پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں کے معاملات میں پریشان ہے، اور کوئی کاروبار کے معاملات میں پریشان ہے. کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ پریشانی چل رہی ہے. اس کا مداوع اور حل مل نہیں رہا ہوتا انسان کو. قرآن پاک نے بہت خوبصورت اعلان کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ عربی میں کہتے ہیں خبردار، سن لو، تمہارے دلوں کا سکون جو اطمینان قلب ہے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اللہ کے ذکر میں موجود ہے. تو بعض لوگوں نے ذکر کا معنی صرف تسبیح کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ سمجھ لیا ہے. تو کچھ شک نہیں کہ ذکر یہ ہے، مگر بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پاک میں قرآن پاک کا ہی نام ذکر رکھا گیا ہے. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. تو اصل میں ذکر کا معنی جو ہے وہ قرآن پاک پورے کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے. ذکر کی سب سے بہترین، بلند و بالا، معیاری مثال جو ہے، جو اللہ نے فرض کر دی ہے انسان پہ، وہ سب سے بہترین ذکر کی صورت، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہتا ہے کہ نماز جو ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز اصل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو جو انسان نماز کی طرف آتا ہے، غم اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہترین اصول ہے. میں نے وائٹامن ڈی میں بھی تھوڑی توجہ، میرا ایک پروگرام ہے وائٹامن ڈی کے اوپر، وہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اس میں بھی میں نے یہ آیا کریمہ قرآن پاک کی ڈیٹیل ایکسپلین کی تھی. ابھی بھی سامنے آ گئی ہے بات. تو سٹریس اور انزائٹی اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے آپ کا اللہ سے تعلق بہت زیادہ ضروری ہے. اور تعلق میں مین چیز، سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے. جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد ذکر کرتا ہوا، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ پڑھتا ہوا سیر کے لیے نکلتا ہے، واک کے لیے نکلتا ہے، فاسٹ تیز واک کرتا ہے، شروع میں چاہے وہ 5-7 منٹ سے سٹارٹ کرے، 20-30-35 منٹ پہ جب وہ پہنچتا ہے تو 30 منٹ کو کراس کرنے لگتا ہے تو یہ اس کا وہ باڈی کا میلٹنگ پوائنٹ ہے جس میں اس کی کولیسٹرول کم ہونے لگتا ہے، اس کا موٹاپا ختم ہونے لگتا ہے، اس کا ویٹ کم ہونے لگتا ہے. تو اس کے انٹرنل سٹریس بھی کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ایکسٹرنل سٹریس بھی. تو
موو لیس لائف جو ہے یہ شوگر کرنے کا باعث ہے ایک، اور سٹریس اور انزائٹی بھی شوگر کا باعث ہے، شوگر کو انکریز بھی کرتی ہیں، بلڈ پریشر بھی بڑھاتی ہے۔ تو صبح کی فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھے انسان، مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فجر کی نماز نہ پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد وہ سیر پہ نکلے۔ جو خاص طور پہ جن کی فیملیوں میں شوگر پائی جاتی ہے وہ اپنا یہ معمول بنا لیں کہ صبح فجر میں واک کریں، اور تسبیحات جو ہیں اسپیشلی جن لوگوں کو سٹریس اور انزائٹی ڈپریشن کا ایشو آ رہا ہے اور شوگر کی مطلب علامات ان کی فیملی میں پائی جاتی ہیں، تایا چچا والدین کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، بہنوں بھائیوں میں تو اس کو بھی وہ خدشہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس ڈپریشن سے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ وہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کرے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من لزم الاستغفار ہم بغم من فرجا، جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ اسے غم اور خوف دونوں سے نکال دیتا ہے۔ غم گزری ہوئی چیزوں کے ہیں، خوف آنے والی چیزوں کے ہوتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ أَوْ كَمَا قَالَ، اللہ اسے رزق عطا کرتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے رزق ملے گا، اللہ اس کو وہ رزق بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری پریشانیاں اس کی حل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ضمن میں بات یاد آ گئی، ہمارے استغفار کا بھی عجیب حال ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے۔ ہم کر تو استغفار رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ الذی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لا الہ، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، هو الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم ذات ہے، واتوب الیہ، اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں، ان فرنٹ آف اللہ۔ اب یہ سامنے تو ہوتا نہیں، پتہ نہیں کہاں اس کا دماغ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو استغفار کے معنی بھی یاد کیجیے اور استغفار کو کنسنٹریشن سے پڑھیے۔ 20 قرآن پاک کی آیات ہیں کہ جب یہ استغفار کو اپنا وتیرہ بنا لیں گے، انتہائی خشوع و خضوع سے استغفار پڑھیں گے، تو اللہ اسے ان کو غم و خوف سے نکال دے گا اور ان کی زندگی کو پرسکون اور امن والا بنا دے گا۔ تو اب بات یہ ہے، ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور واک پہ چلیں، تو آپ کا سٹریس اور انزائٹی بھی کم ہو جائے گی، شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا، اور آپ کا جو موٹاپا ہے وہ بھی نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اب دوسری بات میں ایک ریسیپی چھوٹی سی دے دیتا ہوں کہ اب وہ صبح ناشتے میں کہا کرتا ہوں اکثر ڈائبیٹک لوگوں کو کہ دارچینی کا ½ انچ کا ٹکڑا لیں، وہ 1 کپ پانی میں ڈال کے بوائل کر لیں، بوائل کرنے کے بعد نیچے اتار لیں، اس کو نیچے اتارنے کے بعد اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں کچھ دیر کے لیے، اس میں ایک الائچی بھی ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے۔ ہاں البتہ جو السر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معالج سے رجوع کریں، دارچینی بعض لوگوں کو پرابلم کرتی ہے، کروسیو ہوتی ہے، تو اس میں ایک الائچی ڈال کے اس کا قہوہ بنا لیا جائے 1 کپ، اس کو اتار کے نیچے ڈھانپ کے رکھ دیں۔ ڈھانپ کے رکھنے کے بعد جب دیکھیں اب وہ بالکل روم ٹیمپریچر پہ آ گیا ہے، کم گرم رہ گیا، تو اس میں 1 چمچی تخم بالنگو، بیزل سیڈ جسے کہتے ہیں، جسے آپ تک ملنگا بھی کہتے ہیں، وہ ڈالیں، ہلا کے تھوڑی دیر رکھیں، جب تھوڑا سا سویل کرے گا، تھوڑا سا پھولے گا، تو صبح ناشتے میں نہار منہ اس کو پی لیں، اور پھر ناشتہ کریں۔ جب ناشتہ کر لیتے ہیں آدھے گھنٹے 15 منٹ 20 منٹ یا گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے، ناشتہ کریں روٹین میں، تو ناشتے کے بعد اجوائن، دیسی اجوائن جو ہے، ایسے ہی میتھی دانہ اور کلونجی، ان تینوں چیزوں کو برابر وزن میں پیس کے رکھ لیں۔ کلونجی کے بارے میں بڑی احادیث موجود ہیں، وہ میں اپنے پروگرام میں بتا بھی چکا ہوں، اس میں مراجعت کی جا سکتی ہے، ان ویڈیوز کو دیکھ لیں، میری 2-3 ایپیسوڈز ہیں کلونجی کے اوپر۔ میتھی پہ بھی انشاءاللہ میں اپنی ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو کلونجی اور میتھی کے بے پناہ فوائد ہیں، تو کلونجی، میتھی اور اجوائن تینوں کو باریک پیس لیں، ہم وزن، بس 2 پنچ، 2 چٹکیاں اس کی صبح ناشتے کے بعد، اور ایسے ہی 2 چٹکیاں شام کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 20 منٹ کے بعد تازہ پانی سے لے لیجئے۔ تو واک تو میں نے کہہ ہی دیا، واک بھی مسٹ ہوگی آپ کی، نماز بھی آپ پڑھیں گے تو آپ سٹریس انزائٹی سے بھی نکل جائیں گے، آپ کا شوگر لیول نیچے آ جائے گا، آپ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہیں گے، بلڈ پریشر کنٹرول ہونے لگے گا، اور شوگر آپ کی بیلنس میں رہنے لگے گی، آپ کی انسولین، جب آپ اس پہ عمل کریں گے، ان 3 چیزوں پہ، واک پہ، نماز کی پابندی پہ، اور استغفار پڑھتے ہوئے آپ واک پہ نکلیں گے، اور ایسے ہی یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، کلونجی، میتھی دانہ اور اجوائن، ایکول وزن میں پیس کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، گیلے ہاتھوں سے اس کو بچائیں، بس 2 پنچ، 2 چٹکیاں جو ہیں اس کی صبح ناشتے کے بعد، اور 2 شام کے کھانے کے آدھے پونے گھنٹے بعد تازہ پانی سے استعمال کریں۔
تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ گلوکومیٹر سے اپنی شوگر کو میئر بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ شوگر نیچے آتی ہے، آپ وہی انسولین لگاتے رہیں، وہی میڈیسن کھاتے رہیں، وہ آپ کو اپنی انسولین اور میڈیسن پھر ساتھ ساتھ کم کرنا پڑے گی۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ جب کچھ ادر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ فزیشین سے رابطہ کریں، مجھے فون کر لیں، مجھے میسج کریں، میں انشاءاللہ آئی ول گائیڈ، میں مکمل ڈیٹیل میں اکارڈنگ ٹو پیشنٹ جو سچویشن ہوگی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔